بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست سلمان اسحاق اور امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کی ابتدا کے بارے میں کہ کائنات کی ابتدا کس طرح سے ہوئی اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں قرآن اور سائنس کا کیا نظریہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بطور ڈسکلیمر کے یا بطور انتباہ کے عرض کر دوں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، قرآن از اے بک آف سائنس۔ قرآن تو سائنس کی کتاب ہے، علامات کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی کتاب ہے۔ اور قرآن اس دنیا میں نہ تو سائنس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا اور نہ ہی سائنس کی تکذیب کرنے کے لیے آیا، بلکہ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا۔ یہ سائنس کو جھٹلانے یا سائنس کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی قرآن دنیا میں سائنس کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ لیکن کہیں کہیں قرآن بطور تذکیر بھی آیات اللہ کے سائنس کو بھی ٹچ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یاد دہانی کے طور پر قرآن سائنس کو بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں قرآن سائنس کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں اسٹرانومی کو بیان کیا، کاسمولوجی کو بیان کیا گیا اور قرآن میں جینیٹکس کو بیان کیا گیا، تو جہاں کہیں بھی قرآن میں سائنس کو بیان کیا گیا تو ایسا ایگزیکٹ اور ایسا پرفیکٹ بیان کیا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی سائنسدان یا دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بگننگ آف یونیورس کے بارے میں قرآن کا کنسپٹ کیا اور سائنس کا کنسپٹ کیا ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کائنات کی ایک ابتدا بھی ہے اور اس کائنات کی ایک انتہا بھی ہے، اور سائنس کے مطابق اس کائنات کی ابتدا آج سے تقریباً 13.8 ارب سال 13.8 بلین سال پہلے ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہوئی، جس کو بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس نظریے کے مطابق یہ سارا کا سارا مادہ اور یہ ساری کی ساری کائنات ایک سنگل پوائنٹ میں جمع تھی۔ یہ ایک پرائمری نیبیولا تھی اور اس مادے میں انتہا درجے کی حرارت تھی اور اس حرارت کی وجہ سے ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جس کی وجہ سے یہ سیکنڈری سپریشن ہوئی اور یہ کائنات ساری کی ساری وجود میں آ گئی، اور اس تھیوری کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا اور اس تھیوری کو 1927 میں جارج لیمائترے نے پیش کیا۔ اور اس نظریے کے اوپر تصدیق کی مہر وہ 1929 میں لگی جب ایک امریکن اسٹرونومر ایڈوین ہبل نے ایک ٹیلیسکوپ ایجاد کی جو کہ ہبلز ٹیلیسکوپ کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ اور اس ٹیلیسکوپ کو اس نے جب خلا میں بھیجا تو اس نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو گلیکسیز ہیں یہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے، یہ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم ایک غبارہ لے لیں اور اس کے اوپر کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا ہو، جیسا کہ اس کے اوپر سٹارز وغیرہ بنے ہوں، تو جب اس کے اندر ہم ہوا بھرتے ہیں تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو وہ جو سٹارز بنے ہوتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہ کائنات، یہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ واپس کولیپس کرتے ایک وقت آئے گا کہ یہ سنگل پوائنٹ میں جمع ہوں گے، اور پھر وہاں پر بگ بینگ ہوا، وہاں پر دھماکہ ہوا اور یہ پھر سپریڈ آؤٹ ہوئے۔ اس نظریے کو جو اور قوت ملی وہ 1964 میں ملی جب دو امریکن اسٹرونومر نے بگ بینگ کے دور کے کچھ ریڈیشن اور کچھ آثار کو خلا میں دریافت کیا اور جس کی وجہ سے انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک سائنس کا نظریہ ہے جو کہ آج کے دور میں ایک فیکٹ بن چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف کہ قرآن بگننگ آف یونیورس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ عرض کیا کہ قرآن پاک کوئی سائنس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن بطور تذکیر بھی آیات اللہ کے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یاد دہانی کے طور پر قرآن بھی سائنس کو ٹچ کرتا ہے۔ تو جو بات سائنس کو بگننگ آف یونیورس کے بارے میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے 20ویں صدی میں بگ بینگ کے بارے میں معلوم ہوئی، قرآن اس بات کو آلریڈی تقریباً آج سے 1400 سال پہلے قرآن اس بات کو بیان کر چکا تھا۔ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ اولم یری الذین کفروا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی، انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ ان السماوات والارض، کہ یہ جو زمین و آسمان تھے، کانتا رتقا، یہ ایک ملا ہوا مادہ تھے، یہ پرائمری نیبیولا تھے، یہ ملے جلے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو پھاڑا، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ اور فتق عربی میں اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو جھٹکے کے ساتھ جدا کرنا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ پرائمری نیبیولا تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو ایک زوردار دھماکے سے جدا کیا۔ اور وہ زوردار دھماکہ کیا تھا؟ وہ اللہ جل شانہ کا لفظ کن تھا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کی ذات جب کسی معاملے کو کرنے کا ارادہ فرماتی ہے تو اللہ کی ذات صرف لفظ کن کہتی ہے، فیکون وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے کن کہا تو یہ بگ بینگ ہوا اور یہ ساری کی ساری یونیورس وجود میں آ گئی۔ اور دوسری بات جو ہبل لا سے سائنس کو پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے جو سائنس تھی وہ اسٹیٹک یونیورس کی قائل تھی کہ یہ کائنات ساری کی ساری جامد ہے، بس یہ جو وجود میں آ چکی ہے یہی ہے۔ لیکن قرآن پاک اس چیز کو پہلے ہی بیان کر چکا تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اللہ کی ذات جو چاہتی ہے اپنی مخلوق میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ والسماء بنیناها وانا لموسعون، کہ آسمان ہم نے بنائے اور ہم ہی ان کو وسعتیں دینے والے ہیں۔ جیسا کہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا آ رہی ہے صدائے کن فیکون، کن فیکون، کہ ابھی اللہ جل شانہ کن کہتے جا رہے ہیں اور یہ کائنات اور پھیلتی جا رہی ہے اور کائنات بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ بگننگ آف یونیورس کے بارے میں قرآن اور سائنس کا نظریہ تقریباً ایک ہی ہے،
مسئلہ یہاں پر آ کے اٹکتا ہے کہ اس بگ بینگ کے ذریعے سے کیسے یہ کائنات وجود میں آ گئی کہ ایک غیر شعوری مادہ اور ایک غیر شعوری ذرات اور ایک بے جان ذرات کی وجہ سے ایک اتنا زبردست اور اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور اتنا ایکوریٹ اور اتنی مینٹین کائنات کیسے وجود میں آ گئی. تو سائنس اب یہاں پر آ کر کہتی ہے کہ یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری فیلڈ تو فزکس ہے اور ہم تو صرف فزیکل ایکٹیویٹیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ میٹا فزکس کی باتیں ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن عقل سلیم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی ہے کہ یہ جو سارا کا سارا نظام ہے یہ ایک دھماکے سے خود بخود بنا ہے، بلکہ عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو سارا کا سارا نظام اور اتنی مینٹین اور ایکوریٹ یونیورس وجود میں آئی ہے، اس کے پیچھے کسی ایک زبردست طاقت کا ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے کسی چاہنے والے نے خود یہ چاہا ہے تو یہ کائنات وجود میں آئی ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. کیونکہ اگر ہم اندازہ لگائیں، جیسا کہ پال ڈیوس ایک آسٹریلین اسٹرونومر تھا، اس نے ایک ریسرچ کی بگ بینگ کے اوپر اس نے کہا کہ جب یہ بگ بینگ ہوا تو دو قسم کی فورسز وجود میں آئی، ایک گریوٹی اور ایک سپیڈ. اور اگر اس وقت یہ جو گریوٹی تھی یہ اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کرے اور جو 10 لاکھواں حصہ ہے اس کے بقدر اگر گریوٹی زیادہ یا کم ہوتی اور یا سپیڈ زیادہ یا کم ہو جاتی تو یہ کائنات یا تو بالکل مکمل طور پر پھیل جاتی اور رہنے کے قابل نہ رہتی، اور اگر یہ سپیڈ یا گریوٹی ایک ذرہ برابر بھی کم ہو جاتی تو یہ کائنات ساری کی ساری واپس سکڑ جاتی. تو انسان کی عقل تو یہی سوچے گی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی چاہنے والے کی چاہت کے بغیر ہوئی ہوں، کسی کی پلاننگ کے بغیر ہوئی ہوں. تو اتنی ایکوریٹ کی ایک ذرہ ایک سیکنڈ کے برابر، ایک سیکنڈ کے 10 لاکھوں حصے کے برابر بھی کمی نہیں ہے. تو ایسا ایکوریٹ سسٹم کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے، اور وہ بھی دھماکے کے ذریعے سے. حالانکہ دھماکے کا کام تو ہوتا ہے تخریب کرنا، جہاں کہیں بھی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں. دھماکے کے ذریعے سے کبھی چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم مثال لے لیتے ہیں ایک ہال وغیرہ ہے، اس ہال میں دھماکہ ہوتا ہے، تب جو چیزیں درست ہوئی ہوتی ہیں، جو چیزیں جگہ پر موجود ہوتی ہیں وہ چیزیں بکھر جاتی ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جو بکھری ہوئی تھی وہ سیٹ ہو جائیں، اور وہ بھی اتنی ایکوریٹ سیٹ ہو جائیں کہ ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو. تو یہ اتنی ایکوریٹ یونیورس کیسے وجود میں آئی؟ تو یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کل شیء خلقناہ بقدر، کہ یہ تو ہم نے ایک پلاننگ کے ذریعے سے اور ہم نے ایک زبردست اندازے کے ساتھ ان ساری چیزوں کو وجود دیا ہے. اور سائنس تو خدا کا انکار نہیں کرتی ہے وہاں، بلکہ سائنس کے بارے میں سکوت اختیار کرتی ہے اور وہ انسان کی اپنی سوچ کے اوپر چھوڑتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا بگننگ آف یونیورس کے بارے میں. تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.